وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنے سے وہ روکے، اور کوشش کرے ان کو برباد کرنے کی، ان میں خرابی پیدا کرنے کی، ان کے اندر جو ہے وہ گمراہی لے کے آنے کی یہ کوشش کرے، بجائے اس میں توحید پھیلانے کے اس میں شرک کا اڈا بنا دے اسے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، تو مسجد سے روکنے کا کام اگر کیا تھا تو قریش نے کیا تھا، یہود و نصارہ نے نہیں کیا تھا، جو انہوں نے مسجد حرام سے روکا تھا، آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم پوری تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے روکنے کا کام جو ہے وہ یہودی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا تھا، ظاہر ہے بہت بڑا عرصہ ہے جس میں عیسائی غالب رہے ہیں، یہودی تو بعد میں پھر یہاں پہ آئے ہیں، یا یہ عارضی دور کے جس میں بھی وہ آتے رہے، تو یہ مسجد سے روکنے کا کام وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تینوں کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں خرابی یعنی اس میں گمراہی لے کے آئے، بجائے ہدایت لانے کے گمراہی لے کے آئے، اسے اپنے وہ جو بھی یہودی ہیں تو یہودیوں کی، اور جو نصرانی ہیں وہ نصرانیوں کی، بجائے اللہ کا گھر بنانے کے اسے اپنے مسلک کا یا اپنے مکتب فکر کا گھر بنا دیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، وہ تو حقدار نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل بھی ہو سکیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس اللہ کے گھر میں داخل بھی ہوں، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے، یعنی تولیت اور اس کا مالک ہونا اور اس میں اختیار کا ہونا تو یہ ان کا حق ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اس میں داخل بھی ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی اصلاً تو یوں ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں پہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، کوئی بات نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔